رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بخاری مسلم کی حدیث، فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جس کا حقیقتاً زبانی نہیں، حقیقتاً دل و جان کے ساتھ جس کا اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان ہے، جس کو یہ یقین ہے کہ اللہ مجھ سے پوچھنے والا ہے، اور جس کو یہ یقین ہے کہ قیامت کا دن آنے والا ہے کہ جس دن مجھے ساری چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو شخص اس پر ایمان رکھتا ہے فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، اس کو چاہیے کہ وہ اچھی بات کرے، صحیح بات کرے، یا پھر کم از کم خاموش رہے۔ خاموشی، اور اہل علم نے لکھا ہے کہ اگر دانائی اور حکمت کی 10 درجے بنائے جائیں، ان میں سے 9 درجے یہ ہیں کہ انسان خاموش رہے، 9 درجے یہ ہے کہ انسان خاموش رہے، اور ان میں سے 1 درجہ یہ ہے کہ انسان لوگوں سے محتاط رہے۔ 10 درجے میں سے 9 درجے انسان کی خاموشی ہے، اور 1 درجہ کیا ہے؟ انسان کی محتاط، انسان محتاط رہے۔ اور فرماتے ہیں کہ محتاط رہنے کا معنی کیا ہے؟ محتاط رہنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ انسان لوگوں سے الگ تھلگ ہو جائے، فرمایا کہ اس کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ انسان لوگوں کے اندر اگر بیٹھے، اگر تو خیر کی بات ہو رہی ہے ان کے ساتھ شامل ہو جائے، ان کے ساتھ اپنا حصہ ڈالے، اگر برائی کی بات ہو رہی ہے تو خاموشی اختیار کرے، اس کے اندر اپنا حصہ نہ ڈالے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ مجلس لگا لیتے ہیں، ایک مجلس کے اندر جو کمزور شخص ہوتا ہے اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اس کو جگتے بناتے ہیں، اللہ رب العزت کے عذاب کو، اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں، ایک شخص کی ناموس اس کو ہم تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، لطف لے رہے ہوتے ہیں، مزے لے رہے ہوتے ہیں، سرور مل رہا ہوتا ہے، کہکے لگا رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت کے اندر ہم اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کے لیے پیش کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ ایک مومن کی حرمت یہ کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ ہے، کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ذو الحجہ کو اپنے حج والے دن، حج کے موقع پر 10 ذو الحجہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا کیا تم جانتے ہو اس شہر کی حرمت، تم جانتے ہو اس دن کی حرمت، تم جانتے ہو اس مہینے کی حرمت؟ آپ نے فرمایا یہ تینوں حرمتیں تمہارے دل کے اندر موجود ہیں، تو یاد رکھو ان اعراضکم واموالکم ودماءکم حرام بینکم، تمہارے مال بھی، تمہاری جانیں بھی، تمہاری عزتیں بھی، یہ تمہاری ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے، کا حرمت یومکم ھذا، جس طرح یہ دن تمہارے نزدیک حرمت والا ہے، کا حرمت یومکم ھذا، جس طرح تمہارے دل کے اندر اس دن کی حرمت ہے، اس طرح تمہارے بھائیوں کے مال، تمہارے بھائیوں کی جان اور تمہارے بھائیوں کی عزت بھی تمہارے اوپر حرام ہے۔ جس طرح تمہارے اس شہر کی حرمت تمہارے دلوں کے اندر ہے، اسی طرح تمہارے مال، تمہاری جان اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے کے لیے حرام۔ جس طرح یہ بلد، یہ شہر تمہارے لیے حرمت والا ہے، اسی طرح تمہارے بھائی کی جان، تمہارے بھائی کی مال اور تمہارے بھائی کی عزت تمہارے لیے حرام۔ تو اپنی زبان کو ہمیشہ خیر کے لیے کھولنا چاہیے۔ خیر کے مسند احمد کے اندر اور دیگر کتب حدیث کے اندر ایک حدیث ہے، سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر بات کیا کی، اللہ کے رسول مجھے ایک ایسا عمل بتا دیجئے، علمنی بعمل یدخل الجنہ، مجھے ایک ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت تک پہنچا دے۔ کیا خواہش ہے، کیا تمنا ہے، کیا وصیت ہے، کیا سوال ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپریشیٹ کرتے ہوئے فرمایا کہ تم نے جو سوال کیا ہے، اخسرت الخطبۃ واعرضت المسألۃ، تو نے سوال الفاظ تو بڑے تھوڑے استعمال کیے ہیں، لیکن تو نے جو بات پوچھی ہے وہ بہت بڑی بات ہے۔ ایک ایسی اللہ کے رسول ہمیں مجھے کام بتا دیں کہ میں وہ کام کروں تو جنت میں چلا جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں بتائیں، اس کے آخر میں فرمایا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو۔ فَإِن لَمْ تُطِعْ ذَلِكَ، اگر ایسا نہیں کر سکتے، خیر کی بات نہیں کر سکتے، برائی سے منع نہیں کر سکتے، فَإِن لَمْ تُطِعْ ذَلِكَ، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر اپنی زبان کو بند کر لو، اپنی زبان کو خاموش کر لو، اور خیر کے علاوہ اپنی زبان کو کبھی نہیں کھولنا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اعرابی اور اس دیہاتی کو وصیت ہے، اور یہ وصیت میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے۔